ترکی اور شام میں زلزلے کے بعد ہولناک مناظر دیکھنے والوں کا دل دہلنے لگا۔ کہیں مائیں بچوں کی تلاش میں در بدر تو کہیں بچے ماں باپ کے لیے بلبلا رہے ہیں۔ ادلب میں ایک شخص عمارت کی دوسری منزل پر ملبے میں پھنسے بچے کو حوصلہ دیتا رہا، معصوم بیٹے کو بار بار کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتا رہا۔ باہمت بچے نے بھی بآواز بلند کلمہ شہادت پڑھا۔ پاکستان مصیبت میں گھرے ترک بھائیوں کی مدد میں پیش پاک فضائیہ کا C-130 طیارہ ترکی پہنچ گیا۔ پاک آرمی کے دستے اور ریسکیو 1112 کی ٹیم بھی ترکیہ پہنچ گئی۔ 51 رکنی اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم انٹرنیشنل رسپانس کا حصہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ترکیہ کے زلزلے متاثرین کے لیے ریلیف فنڈ قائم کر دیا۔ وفاقی کابینہ کا 1 ماہ کی تنخواہ امدادی فنڈ میں دینے کا اعلان۔ پرویز الہی کے پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی کی بازیابی کے لیے درخواست آئے۔ لاہور ہائی کورٹ کا FIA اور اینٹی کرپشن کو نوٹس جواب طلب کر لیا۔ پرویز الہی کہتے ہیں نگراں حکومت چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر رہی ہے۔ حکومت کی انتقامی کارروائیوں کا عوام الیکشن میں بدلہ لیں گے۔ شاہد خاقان عباسی کا اپنی حکومت سے نیب ختم کرنے کا مطالبہ۔ نون لیگی رہنما کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نیب جڑ سے اکھاڑ پھینکے ورنہ حکومت نہیں چلے گی۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ عمران خان نے احتساب کے 3 مشیر رکھے تھے، اب کہتے ہیں کہ یہ سب مجھ سے قمر باجوہ کراتے تھے۔ جاوید اقبال رو رو کر کہتے ہیں کہ حکومت مجھے بلیک میل کر کے کام کراتی تھی۔ عوام کے پاس روٹی کے پیسے نہیں، الیکشن نہیں کھیل سکتے۔ عمران خان نے اسمبلیاں توڑ کر غیر آئینی کام کیا، اب الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ چیئرمین PTI عمران خان نے اہم اجلاس بلا لیا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے حوالے سے اہم فیصلے متوقع۔ قبائلی اضلاع میں ٹائیگر فورس تعینات کر دیں، کل ہی انتخابات کی تاریخ دے دوں گا۔ گورنر خیبر پختونخوا غلام علی نے چیئرمین PTI کو پیشکش کر دی۔ چیف سیکرٹری KB نے کہا انتخابات کی تاریخ دینا گورنر کا اختیار ہے، ہم معاونت کریں گے۔ پنجاب کی نگراں حکومت کی جانب سے تقرریوں اور تبادلوں کے خلاف درخواست۔ لاہور ہائی کورٹ نے لارجر بینچ بنانے کی سفارش کر دی۔ دوران سماعت جسٹس جواد حسن نے ریمارکس دیے یہ بڑا ایشو ہے، میں اکیلا ہی بیٹھا ایسے تمام کیسز سن رہا ہوں۔ شاہ محمود قریشی کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا الیکشن شیڈیول کے بعد تو کوئی چھوٹا آفیسر تبدیل نہیں ہو سکتا، لیکن پنجاب میں من پسند تعیناتیاں ہو رہی ہیں، PTI کو دیوار سے لگانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ نگراں سیٹ اپ کس قسم کے انتخابات کرانا چاہتا ہے؟ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی نماز جنازہ کراچی میں ادا کر دی گئی۔ اعلیٰ فوجی افسران اور سیاسی شخصیات کی شرکت۔ توشہ خانہ ریفرنس، سیشن عدالت نے عمران خان کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ عمران خان کو فرد جرم عائد کرنے کے لیے 21 فروری کو طلب کیا گیا ہے۔ آج سماعت کے دوران عمران خان کی طبی بنیادوں پر حاضری سے استثناء کی درخواست منظور۔ سیشن کورٹ کے جج نے ریمارکس دیے ایسے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر ہوتی رہی تو فرد جرم کیسے عائد ہوگی؟ پاکستان سے روزانہ لاکھوں ڈالر افغانستان اسمگل ہونے کا انکشاف۔ ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری ظفر پراچا نے بلومبرگ کو انٹرویو میں کہا ڈالر کی افغانستان اسمگلنگ سے پاکستان میں معاشی بحران بڑھ رہا ہے۔ تاجر اور اسمگلر روزانہ $5 ملین سرحد پار لے جا رہے ہیں۔ پاکستان اور IMF کے درمیان پالیسی مذاکرات، بجٹ خسارہ، بیرونی فائنینسنگ سمیت اہم امور پر بات چیت۔ ذرائع کے مطابق IMF کی جانب سے بجٹ خسارے میں کمی کے لیے اخراجات میں 600 ارب روپے سے زائد کٹوتی کا امکان۔ پنجاب کے کئی شہروں میں پھر پیٹرول اور ڈیزل کی قلت، عوام پریشان۔ سیالکوٹ میں غیر قانونی منی پیٹرول پمپس پر بلیک میں فروخت۔ پاک اسٹیل مل سے چوری کا لوہا خریدنے والا کباڑی پکڑا گیا۔ ملزم اختر علی کا اعتراف جرم، بتایا اسٹیل ملز عملے اور پولیس کی ملی بھگت سے لوہا چوری ہوتا ہے۔ تھانہ بن قاسم کو ہفتے کا 8 لاکھ روپے دیتا ہوں۔ اسٹیل ملز کا لوہا شیر شاہ کی پارٹیوں کو فروخت کرتا تھا۔ کماڑی میں زہریلی گیس سے ہلاکتوں پر سندھ ہائی کورٹ، ڈپٹی کمشنر کماڑی پر برہم۔ IG سندھ کی بھی سرزنش۔ ریمارکس دیے ڈپٹی کمشنر آپ کو تو عہدے پر ہونا ہی نہیں چاہیے، آپ کو معلوم ہی نہیں کیا ہوا ہے۔ IG سندھ سے استفسار کیا اگر 18 ہلاکتیں ہوئی تو تمام کا مقدمہ کیوں درج نہیں ہوا؟ پاکستان سپر لیگ سیزن 8 کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع۔ ملک کا سب سے بڑا کرکٹ میلہ سجنے میں صرف 5 دن باقی۔ کنگز کے کھلاڑی کل کراچی پہنچیں گے۔ ایونٹ کا آغاز 13 فروری کو رنگا رنگ افتتاحی تقریب سے ملتان میں ہوگا۔ کراچی، کوئٹہ، ملتان اور لاہور ایونٹ جیتنے کے لیے فیورٹ ہیں۔